درس قرآن میں آپ کے سامنے سحر اور جادو کے احکامات بھی بیان ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے سحر، جادو اور معجزے کے اندر اور کرامت کے اندر جو فرق ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اور علاوہ ازیں آخر میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل عرض کروں گا کہ وہ عمل آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، اور وہ عمل اتنا آسان ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ وظیفہ نہیں بتلاؤں گا، وظائف تو آپ کو بہت بتلائے جا چکے ہیں، آپ نے بہت سنے ہیں وظائف، وظیفہ نہیں، عمل آپ کو بتلاؤں گا۔ وہ عمل آپ کرتے رہیں، کتنا بڑے سے بڑا جادوگر ہو، کتنا بڑے سے بڑا آپ کا دشمن ہو، حاسد ہو، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور بآسانی وہ آپ عمل کر سکیں۔ اسی کے ضمن میں ایک عبرتناک واقعہ بھی، نصیحت آموز واقعہ بھی آپ کے سامنے آخر میں عرض کروں۔ سب سے پہلے آپ یہ جو ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے آئے تھے، ان کی حقیقت اور اس کا پس منظر آپ سنیں۔ بابل شہر کے اندر جادو کا چرچا تھا، اور جادو کا سر اس طرح چڑھ کر بولنے لگا کہ لوگ جادوگروں کو معبودوں کی طرح پوجنے لگے، خداؤں کی طرح پوجنے لگے انہیں، اور بسا اوقات تو لوگوں نے جادو، سحر اور معجزے کے اندر فرق کو بھی ختم کر دیا تھا، اشتباہ ہونے لگا تھا انہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سحر، جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی چیزیں ہیں ساری۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجا۔ ویسے یہ لفظ بابل نہیں ہے، بابل ہے، قرآن کہتا ہے ببابل ہاروت و ماروت، لیکن اردو زبان میں ہمارے محاورے کے اندر بابل شہر کہتے ہیں، اس لیے میں بابل کہہ رہا ہوں، ہے لفظ یہ بابل ہے، بابل۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا، انبیاء کو کیوں نہیں بھیجا؟ حالانکہ انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتے، کسی پیغمبر کو بھیج دیتے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو انبیاء تھے وہ فریق تھے، فریق ثانی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک فریق جادوگروں کا تھا، دوسرا فریق انبیاء اکرام علیہ السلام کا تھا۔ تو جب دو فریقوں کے درمیان اختلاف ہو یا کنفیوزنگ ہو یا غلط فہمیاں ہوں تو پھر فریق ثالث کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، تیسرے فریق کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر ان دونوں کے درمیان معاملے کی تصفیہ کرتا ہے، اور تیسرا فریق آ کر معاملے کو رفع دفع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، فرشتوں کو بھیجا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو مشن تھا، یہ مشن انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان نبوت کے خلاف تھا۔ یہ جادوگری کو ختم کرنا، اس کو رفع دفع کرنا، یا اس معاملے میں پڑھنا، جادو کے معاملے کے اندر پڑھنا، جادو کے معاملات کے اندر پڑھنا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان نبوت کے خلاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا، نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کر، ہاروت اور ماروت نے آ کر، اور اس وقت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی لوگ جادو کیا کرتے تھے ان کو آ کر جادو کی حقیقت بتلائی، اور انہیں اس کے نقصانات بتلائے، اور اس کی جو ہے نا جتنی بھی خرابیاں تھیں وہ بتلائیں۔ لوگ ان سے جب مانوس ہو گئے تو لوگوں نے ان سے کہا، ان فرشتوں سے کہا، ہاروت اور ماروت سے، کہ آپ ہمیں جادو سکھا کر جائیں، ہمیں بھی جادو سکھلائیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس معاملے میں مت پڑنا، یہ سحر اور یہ جادو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس جادوگری کی وجہ سے انسان دین سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے جادو کے معاملے میں مت پڑھنا، اس معاملے میں پڑھو گے تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا، ایمان بھی تمہارا برباد ہو جائے گا، اس لیے تم صرف اور صرف جادو کے جو احکامات ہیں وہ سیکھو اور بس کنارہ کش ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں سکھلائیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی سیفٹی بھی تو کرنی ہے، اپنی حفاظت کے لیے ہم اس کا استعمال غلط نہیں کریں گے، کسی ناجائز مقصد کے لیے جادو نہیں کریں گے، جادو منترم نہیں کریں گے۔ بہرحال فرشتوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی، اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آسمان دنیا پہ واپس چلے گئے۔ اب یہ سحر اور جادو ہوتا کیا ہے، اور سحر اور جادو کہتے کس کو ہیں؟ عرف عام کے اندر تو جادو شیطانی عمل کو کہا جاتا ہے، اور شیطان اور یہ جو جنات ہیں یہ دو چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ایک کلمات کفر سے، منتر کی کلمات، جو کلمات کفر ہوتے ہیں، کلمات شرکیہ ہوتے ہیں، ان سے یہ جنات بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا
اگر کوئی انسان پراگندہ رہے، نجس رہے، ناپاک رہے اور وہ جادو کرے تو اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر مؤثر جادو اسی شخص کا ہوتا ہے کہ جو پراگندہ رہے، نجس رہے، ناپاک رہے۔ خواتین مینسز کے ایام میں جب جادو کرتی ہیں تو ان کا جادو زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ آپ خود مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی تحقیق بھی آپ کر سکتے ہیں۔ معجزہ اور سحر کے اندر فرق یہ ہے کہ سحر اور جادو جو ہوتا ہے یہ اسباب طبیعیہ کے تحت ظاہر ہوتا ہے، اور یہ خفیہ اسباب ہوتے ہیں، خفیہ طریقے سے اور غیر محسوس طریقے سے اسباب کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ جبکہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اسباب طبیعیہ کے تحت ظاہر نہیں ہوتے، یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پر اس معجزے کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ شخص یہ بھی کہے کہ میں جادو کروں گا، یا میں وہ جادو کا اظہار کرے، سحر کا اظہار کرے اور جادوگر ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس کے ہاتھ پر کبھی بھی جادو کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں، جو شخص نبوت کا دعوے دار نہ ہو تو وہ تو جادو کر سکتا ہے اور جادو کا اثر ظاہر کر سکتا ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پر یا جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو اس کے ہاتھ سے جادو کا اثر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جس کو ہم نظر بندی کہتے ہیں۔ نظر بندی، کہ بھئی یہ لوگ نظر بندی کرتے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن کے اندر لکھا ہے نظر بندی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں جس کا اظہار ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو نہیں پہچان پاتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی کہتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نثیم، کہ یہ جو آپ پر جنات اترتے ہیں یہ اس وجہ سے اترتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، آپ بہتان باندھنے والے ہیں، بہتان زدہ لوگوں پر جنات اترتے ہیں، گناہ گار لوگوں پر جنات اترتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ شیاطین کا اثر ہوتا ہے، جنات کا کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بندی وزمندی کچھ نہیں ہوتی۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نظر بندی کے ذریعے سے چیزوں کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، جبکہ نظر بندی کے ذریعے سے چیزوں کی حقیقت کو بدل جانے کو علماء نے سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ خاص طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر انکار کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی جادوگر نظر بندی کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو بالکل بدل دے، یعنی کسی جاندار کو پتھر بنا دے یا پتھر کو جاندار بنا دے، کسی انسان کو حیوان بنا دے یا کسی حیوان کو انسان بنا دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ایسا کرنا ممکن ہے۔ چیزوں کی حقیقت کو بدلنا یہ جادوگروں کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے ہر ایک شخص متاثر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء بھی جادو سے متاثر ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگری کا اثر ہوا ہے اور ان پر بھی اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے تو بڑا خطرناک معاملہ، لیکن کیا جادو سیکھنا یا جادو سکھانا یہ جائز ہے شریعت کے اندر، یا اس کی گنجائش موجود ہے؟ تو علماء فقہاء نے اسی آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر لکھا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے یا جادوگری ہوتی ہے، یا تو یہ عملی یا پھر اعتقادی کفر سے خالی نہیں ہے۔ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا یہ اعتقادی اور عملی کفر سے خالی نہیں۔ تو جب یہ اعتقادی اور عملی کفر سے خالی نہیں، جب اس کا سیکھنا بھی حرام ہے، سکھانا بھی حرام ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر کوئی جادوگر یا کوئی شخص جادو کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جادو کرتا ہے تو اس کی گنجائش علماء نے لکھی ہے، اس کو جائز اور مباح ضرور قرار دیا ہے۔ لیکن جادو کرنے اور کرانے کا مقصد یہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ناجائز مقصد کے لیے آپ جادو کرتے ہیں، منتر کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، دم درود کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں اور اس کا آپ کا مقصد یہ جائز نہیں ہے،
تو پھر اگر قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی جادو کیا جائے اور ان وظائف دینیہ کے ذریعے سے بھی اگر جادو کیا جائے تب بھی حرام اور ناجائز ہے۔ مقصد اگر آپ کا صحیح نہیں ہے، مقصد اگر آپ کا جائز نہیں ہے، میں کسی کو ناحق قتل کر کے اس کے خون کا استعمال کرنا یہ ایک ناجائز طریقہ ہے، دو بندوں کے درمیان اختلاف ڈالنا یہ ایک ناجائز طریقہ ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا یہ ایک ناجائز طریقہ ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے، جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو یہ مطلقاً حرام ہے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں۔ وہ ایک جادوگر تھا، اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب جادو کیا کرتا تھا تو میں نے ایک شخص کو گرفتار کرنا چاہا تو میں نے جنات کو بھیجا کہ جاؤ بھائی فلاں شخص کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جنات کی ایک ٹیم گئی اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے اس کو تلاشا لیکن ہمیں نہیں ملا۔ میں نے پھر اس کے بعد دوسری ٹیم کو بھیجا، مردت الشیاطین، یعنی وہ جنات کہ جو پہلے جماعت سے زیادہ طاقتور جماعت تھی جنات کی، اس کو میں نے بھیجا اور ان سے کہا کہ بھائی جاؤ بھائی جا کر فلاں شخص کو گرفتار کر کے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ دوسری ٹیم گئی تو اس کے ہاتھ سے بھی وہ گرفتار نہیں ہوا اور اس نے بھی آ کر کہا کہ بھائی ہم نے بہت تلاشا بہت ڈھونڈا لیکن ہمیں نہیں ملا۔ پھر میں نے عفریتوں کی جماعت کو بھیجا۔ عفریت جنات کی وہ جماعت ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، عفریت من الجن قرآن بھی کہتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور دیوتا عفریت۔ اس ٹیم کو بھیجا، وہ بھی مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ اس نے کہا ہم نے اس کو مشرق میں ڈھونڈا، مغرب میں ڈھونڈا، اس آدمی کو شمال میں ڈھونڈا، ہر طرف ہم نے اسے ڈھونڈا، زمین اور آسمان کے اندر ڈھونڈا، ہمیں نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے خود اس آدمی کو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، ہوٹل میں بیٹھ کے وہ چائے پی رہا تھا اور یہ آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں جادوگری سے توبہ طائب ہو گیا۔ سامنے حقیقت کھلی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پھر کشف اور الہام فرمایا، ان کے اوپر فوراً جادو اثر کرتا ہے اور تعویذ وغیرہ ان پر فوراً اثر کرتا ہے۔ میں اب یہ پیغام دیتا ہوں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہ اگر جادو سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جادو کے اثرات سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، تعویذ گنڈے وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، منتروں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے اپنا حصار ضروری ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی کہتا ہے 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے مابین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاب مستورہ، ان کے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ کافر جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ غیر مسلم جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ کو جادو کے ذریعے سے، منتروں کے ذریعے سے آپ کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے مابین اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو جادو سے، منتروں سے، تعویذات وغیرہ سے بچانا چاہتے ہیں، محفوظ اور معمول کرنا چاہتے ہیں، تو میں زیادہ لمبا چوڑا عمل آپ کو نہیں بتلاؤں گا، بس ایک عمل بتلاؤں گا جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی کر سکتا ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز، ذکر الہی، استغفار اور وظائف کے اعتبار سے مختلف درجوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا حصار پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر الہی بھی کرتے ہیں اور اپنا حصار بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر تو کوئی جنات، کسی قسم کا کوئی جادو وغیرہ اثر نہیں ہوتا۔ جنات ان کو نہ سن پاتے ہیں نہ ان کو دیکھ پاتے ہیں، یعنی ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز وغیرہ کی پابندی تو کرتے لیکن اپنا حصار نہیں کرتے، یعنی ذکر و اذکار وظائف وغیرہ کی پابندی نہیں کرتے، تو وہ بہرحال کسی نہ کسی درجے کے اندر پکڑے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ ذکر کی پابندی کرتے ہیں، نہ وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، کہ اس کے بغیر کوئی وظیفہ، کوئی عمل مؤثر نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کریں اور ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد نماز کے آخر میں آپ 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں، جو میں نے ابھی مغرب کی نماز میں آپ کے سامنے پڑھی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آپ تلاوت کریں،
اور ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے جسم پر مل دیں اور جسم پر پھونک دیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی قسم کا جادو آپ پر اثر نہیں کرے.